أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة، فاز الحفيظ لإرثه الرباني. قال رحمه الله تعالى: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم تفضل. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. بارک اللہ فیکم. چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ساتھ ساتھ ان کو دیکھتے جاتے ہیں. تقویٰ کے اوپر تو بات ہو گئی ہے. کیا حد سے، نیکیوں سے حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ حقوق العباد کے لیے تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ان کو واپس کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو معافی نہیں ہوگی نا. اور صبح و شام کے اذکار کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن اس کے اندر ہمیں اس پر اطمینان ہے کہ اس میں انشاءاللہ وسعت ہے. صبح کے اذکار طلوع فجر کے بعد سے ان کا وقت شروع ہو جائے گا، طلوع فجر کے بعد سے ان کا وقت شروع ہو جائے گا. اور جو شام کے اذکار ہیں بعض علماء کے نزدیک زوال کے بعد سے ان کا وقت شروع ہو جائے گا. وسعت ہے انشاءاللہ، فیہ سعۃ انشاءاللہ تعالی. بصر، خبر اور نظر، واللہ تعالی عالم. اپنے طور پہ میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خبر سے امام صاحب مراد یہ لے رہے ہیں منقول جو علم ہے، دیگر آیات اور شواہد سے بھی اس کی تائید ہوگی، اور نظر سے اس میں غور و فکر اور تأمل عقلی دلائل کے لحاظ سے، اور بصر تجربات، مشاہدات، واقعات، اور اس لحاظ سے بھی انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ ذکر کے اندر اللہ نے بہت تاثیر رکھی ہے، ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے. ذکر کی ایک اور شکل امام صاحب بیان فرما رہے ہیں. یہ جو سوال ہو گئے بیٹے یہ آپ پکڑ لیں تاکہ وہ ریپیٹ نہ ہو. جی، ذکر کی ایک اور شکل امام صاحب یہ بیان کر رہے ہیں: كلما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ہر وہ چیز جو آپ کی زبان پہ آئے یا دل سے آپ سوچیں، وہ اللہ کے قریب جو آپ کو کر دے وہ ذکر ہے. جیسا کہ اہل علم لکھتا ہے کہ ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر لسانی بھی ہے اور ذکر عملی بھی ہے. اقیم الصلاۃ ذکر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجود، رکوع ذکر کی ایک بڑی اعلیٰ شکل ہے عمل کے لحاظ سے. زبان سے آپ اللہ کی تسبیح و تحمید کر رہے ہیں، ذکر کی ایک اعلیٰ شکل ہے. آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، یہ ذکر کی ایک بڑی اعلیٰ شکل ہے. تو بہرحال ایک ذکر وہ ہے کہ جس میں ہم مصروف ہوتے ہیں، ہماری توجہ
بندوں کی طرف ہوتی ہے یہ بھی ذکر جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں میری توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ کی توجہ میری طرف، خصوصاً وہ ذکر جس میں پوری توجہ اور دھیان اللہ کی طرف ہو، اللہ کی محبت کی طرف ہو، اللہ کی یاد کی طرف ہو۔ الذکر المباشر جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی تو پوری زندگی ذکر میں تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیا کہا گیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ واضح؟ بارک اللہ فیکم۔ آگے پھر امام صاحب ایک بڑی خوبصورت چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اس کو بھی ہم بھولے ہوئے ہیں، اور وہ استخارہ ہے، جو کہ دعا ہی کی ایک صورت ہے، جس میں آپ حتیٰ کہ مسائل کے اندر استخارہ، فقہی مسائل کے اندر استخارہ، یعنی اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے اس حق بات کی سمجھ دے دے، حق بات کی سمجھ دے دے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا رہے، ویسے بھی دعا کرتا رہے، ویسے بھی دعا کرتا رہے، استخارہ بھی کرتا رہے۔ افضل ترین عمل آپ نے اب زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اندر جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ استخارہ کریں، بار بار کریں، کثرت سے کریں، 1 دفعہ 20 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ، روزانہ، ہفتے بعد، 10 دن بعد کرتے رہیں، جب تک دل کو اطمینان نہ ہو جائے کہ میں نے یہی کام کرنا۔ استخارے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ما خاب من استخار الخالق او ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقین، جو اللہ کے بندوں سے مشورہ کر لے، اللہ سے استخارہ کر لے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اسے ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ اور دعا بالخصوص الاوقات الفاضلہ میں، اور الاوقات الفاضلہ میں بالخصوص رات کے آخری پہر اور ادبار الصلوات۔ ادبار الصلوات آپ جانتے ہی ہوں گے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک ادبار الصلوات سے مراد ہے نماز کے آخر میں، سلام سے پہلے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کے آخر میں اور سلام سے پہلے۔ امام صاحب نے ایک عقلی مثال بھی اس کی دی ہے کہ آپ کسی بادشاہ سے ملنے گئے اور اب بادشاہ آپ سے ملاقات کر رہے ہیں اور آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ موقع ہے اس سے مانگنے کا، وہ موقع ہے اس سے مانگنے کا، نہ کہ آپ اس سے باتیں کر کے فارغ ہو جائیں، واپس جانے لگے پھر اچھا بادشاہ یہ بھی کام کر دینا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا اپنا یہ موقف ہے، دبر کا یہ معنی وہ لیتے ہیں کہ ہر چیز کی دبر اس کا حصہ ہوتی ہے، تو دبر الصلوات نماز کا حصہ ہے، یعنی سلام سے پہلے آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ نماز کے آخر میں وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ آگے چلیے جی، آخری سوال شروع ہو گیا جی۔ قال رحمه الله تعالى: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسألوا الله من فضله. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له.
إليه ترجعون وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم ثم ينبغي له أن يأخذ بارک اللہ فیک، سلمکم اللہ وعافاکم۔ کتنے سوال ہو گئے اب تک؟ 3 2 ہو گئے۔ ایسے نہیں ایسے نہیں سارے نہیں بولیں گے، بتائیں گے کون کون سے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ جی 2 سوال ہے نا بیٹے، بڑی وضاحت ہے۔ پہلا سوال تھا جس میں دین و دنیا کی صلاح ہو، اس کا جواب تقویٰ ہے۔ دوسرا سوال تھا افضل عمل کون سا ہے فرائض کے بعد، تو اس کا جواب ہے یہ ہر انسان کے لحاظ سے مختلف ہے، اور اس میں خصوصاً ذکر کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور تیسرا سوال ابھی شروع ہو رہا ہے کہ جو تمہارا تیسرا سوال تھا وَأَمَّا أَرْجَحُ الْمَكَاسِبِ فَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَالثِّقَةُ بِكِفَایَتِهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ۔ اللہ اکبر۔ 3 باتیں کی ہیں امام صاحب نے، اور شاید آج کے دور میں ہمارے اندر یہ تینوں ہی نہیں ہیں۔ سب سے مفید ترین معیشت کے لیے امام صاحب کہتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں: اللہ پہ کامل توکل، والثقۃ بہ، اس پہ اعتماد کریں کہ مجھے کافی رزق وہ دے دے گا جو میری ضروریات کے لیے کافی ہوگا، وحسن الظن، اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک طالب علم کو کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلا کام یہی کرنا چاہیے، یہ 3 ہی کرنے چاہیے، خصوصاً شرعی علوم کا طالب علم۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اس دور کے اندر ہمارے طلبہ پریشان ہیں، معاشی حوالے سے پہلے ادوار میں نہیں تھے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور یقیناً کافی پریشان کن معاملات ہیں، ان کے بارے میں ہمیں فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ امام صاحب کے افادات کی روشنی میں سب سے زیادہ ہمیں ضرورت توکل، اللہ پہ یقین اور حسن ظن کی ہے کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی طالب علم ایسا ہو، شرعی طالب علم، جس نے ان تینوں کیفیات کے ساتھ علم حاصل کیا ہو اور اللہ نے اس کو ضائع کر دیا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ زیادہ علم اور زیادہ پیسہ عموماً کٹھے نہیں ہوتے، کسی ایک کی قربانی تو دینی پڑتی ہے، کسی ایک کی قربانی تو دینی ہی پڑتی ہے۔ تو یہ تو انسان کو فیصلہ کر لینا چاہیے کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ لنا علم وللجہال ان المال سیفنی عن قریب۔ تو علم کی اللہ نے خاص شان رکھی ہوئی ہے۔ سید ابوبکر غزنوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے، طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک جملہ بولا، وہ رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ کہنے لگے اے دین کے طلبہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ رزاق جو کتوں کو پال لیتا ہے اور جنگل کے درندوں کو بھی رزق دیتا ہے، کیا وہ اپنے دین کے خادموں اور نوکروں کو بھوکا چھوڑ دے گا؟ کم از کم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم دور طالب علمی میں تھے، 93, 94,
93 میں ہم راجوال تھے اور 94-5 میں فیصل آباد. آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہم نے ایک دن بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد ہماری کمائی کا ذریعہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے البتہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے یہ دعا ضرور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی سبب ہو کہ ہم لوگوں کے محتاج نہ ہوں، آپ نے ہمیں ایسا کوئی ذریعہ دینا ہے، اپنی طرف سے ایسا کوئی سبب بنانا ہے. تو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا. مسئلہ ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم دور طالب علمی کے اندر ہی اپنے ذہن کو شٹڈ کر دیتے ہیں، کیا کروں گا، پھر ادھر 2-4 چیزیں لے لیں، ادھر سے 2 لے لیں، ادھر سے 2 لے لیں، ادھر سے 2 لے لیں، اصل علم پیچھے رہ جاتا ہے. تو اسی فکر میں زندگی گزر جاتی ہے، رسوخ اور پختگی پھر ملتی ہی نہیں. تو خصوصاً مدارس کے طلبہ جب تک پڑھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اخراجات اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں، تو دور طالب علمی کے اندر وہ خواہ فکر کیوں کرتے ہیں؟ الا یہ کہ اس کی کوئی مجبوری ایسی ہو، گھریلو حالات معاملات ایسے ہوں جس وجہ سے وہ والدین اس کو مجبور کرتے ہوں، یا بہنوں کے ایسے مسائل ہوں، وہ ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن ایک نارمل جس کے 2-4 بھائی ہیں، اس کے والد بھی موجود ہیں، والدہ بھی موجود ہیں، اور وہ پھر بھی ہر وقت اسی فکر میں رہتا ہے، دوسری کلاس سے ہی سوچنے لگ جاتا ہے میں فارغ ہونے کے بعد کیا کروں گا، تیسری میں بھی میں فارغ ہونے کے بعد کیا کروں، 5ویں میں بھی فارغ ہونے کے بعد کیا کروں گا، یہی سوچتا رہتا ہے. تو کیا اس کا اللہ پہ حسن ظن ہے؟ وہ تو اپنے علم پہ توجہ ہی نہیں دے پاتا، اور وہ پھر ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے. جس نے بھی توکل کے ساتھ، اللہ پہ یقین کے ساتھ، حسن ظن رکھتے ہوئے شرعی علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وقتی آزمائش اگر آئی بھی ہے، وہ آ جاتی، وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو ضائع نہیں ہونا. تو امام صاحب کا نسخہ پلے باندھ لے، امام صاحب کا نسخہ پلے باندھ لے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے قرآن کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو نے مجھے ضائع ہونے سے بچانا ہے اور لوگوں کی محتاجی سے بچانا ہے، تیرے اوپر میرا توکل ہے. اور ڈٹ کے قرآن کے لیے محنت کرے. باقی اب اللہ کے سپرد ہے، باقی پھر اللہ کے. كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى شسء نعله اذا انقطع فانه ان لم ييسره لم يتيسر. اللہ نہیں دے گا تو وہ بھی نہیں ملے گا. اس روایت کے بارے میں اہل علم نے اکثر نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن معنی تو اس کا مفہوم اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. وقد قال الله تعالى واسألوا الله من فضله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات. اگرچہ بنیادی طور پر جمعے کے بارے میں ہے، لیکن اس کا مفہوم باقی نمازوں پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر ہوتے نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک. وقد قال الخلیل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشکروا له وهذا امر والامر يقتضي الايجاب فالاستعانه بالله واللجا اليه في امر الرزق وغيره اصل عظیم. اللہ کی طرف التجا کرنا، اسی کی طرف دوڑ لگانا، یہ اصل بنیاد ہے رزق کی. اس کے بعد جب آپ بنیادی علم حاصل کر لیں تو اس کے بعد پھر کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب بھی آگے آ رہا ہے، اس کا جواب بھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. نعم، میں نے جو عرض کیا ہے یہ نہیں کہ فکر نہیں ہونی چاہیے، میں نے کہا کہ دور طالب علمی کے اندر تو آپ علم کے لیے خالص ہو جائے نا. خواہ مخواہ اس دور میں فکر کرنے کا فائدہ بھی کیا ہے، الا یہ کہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو، کوئی گھریلو ایسی مجبوری، کوئی ایسی پریشانی ہو جس وجہ سے آپ کو فوری طور پہ سوچنا پڑے. والدین کی کوئی مجبوری ہے، والدہ کی کوئی ہے، کوئی بھائیوں بہنوں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال ہے 90% طلبہ کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. اس سے بھی زیادہ تعداد میں طلبہ کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. صرف شیطان ڈراتا رہتا ہے، کیا کرے گا تو، کیا بنے گا تیرا، کیا ہو جائے گا تیرا. تو اس فکر کے اندر نہ اللہ پہ یقین آتا ہے، نہ اللہ پہ توکل ہوتا ہے، نہ علم میں محنت ہوتی ہے، اور وہ پھر ساری زندگی اس فکر میں ہی لگا رہتا ہے. تو دور طالب علمی کے اندر یہ فکر سائیڈ میں کرتے ہیں. دین کے طلبہ
جو مدارس میں پڑھے. فارغ ہونے کے بعد پھر کیا 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 جا سکتا ہے اس کا جواب آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. نعم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال اس سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ یہ الفاظ ہیں من کانت آخرت ہمہ، وہ والے. تو بہرحال ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ضرورت زندگی. تو ابن تیمیہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ گھر کے اندر ڈرائنگ روم بھی بناتے ہیں، بیڈ روم بھی بناتے ہیں، لان بھی بناتے ہیں اور ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں. آپ کا مقصد تو بیڈ روم میں آرام کرنا ہے، ڈرائنگ روم میں مہمانوں کو بٹھانا ہے، اور ٹوائلٹ آپ کی ضرورت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذرائع معاش کے حوالے سے بھی بنیادی مسئلہ آپ کے ویژن کا ہے. اپنا ویژن ٹھیک کر لیں کہ پیسہ مقصد نہیں ہے، وہ ضروریات کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، اور اس کو ذریعہ اور آلے کی حد تک ہی اہمیت دیں تو پھر آگے چلے گا. کیونکہ اگر آپ نے اس کو مقصد بنا لیا پھر تو آپ کو قارون کا خزانہ بھی مل گیا تو آپ اندر سے بھوکے ہی رہیں گے، تو پھر تو بھوک کبھی مٹے گی نہیں. شیخ حسینی فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ یہ بات کہنا بہت آسان ہے اور عمل کرنا بہت، اور اس پر عمل کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز صدقہ و خیرات ہے. جتنا انسان اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اتنے اس کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی جائے گی اور اس کے دل کا تزکیہ ہوتا جائے گا. ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آپ کو ڈیلی کا خرچہ ملتا ہے یا گھر کا خرچہ ملتا ہے یا مدرسے میں رہنے کے لیے 100-200 ملتا ہے، اس میں سے بھی تھوڑا سا خرچ کر دیا کرے، بے شک 10 روپے ہی دے دیا کرے، تو اس سے انسان کو ایک عادت رہتی ہے اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کی. جی آگے چلیے. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عن للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. لا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. لیکن اب امام صاحب ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ ہمیں ذریعہ معاش کیا اختیار کرنا چاہیے. اس کے امام صاحب نے 3 اصول دی. نمبر 1، انڈسٹری میں جانا ہے یا بزنس میں جانا ہے یا کنسٹرکشن میں جانا ہے یا زراعت میں جانا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اس بارے میں کوئی ایسا اصول نہیں دے سکتا جو سب کے لیے یکساں ہو، کیونکہ یہ انسانوں کے لحاظ سے مختلف ہے. یہ انسانوں کے لحاظ سے مختلف ہے اور ادوار کے لحاظ سے بھی مختلف ہے. اور میں ویسے سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس دور کے اندر جو دین کے طلبہ ہیں ان کے لیے فارغ ہونے کے بعد ایک بہترین
ان کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کچھ وہ طلبہ ہیں جو فارغ ہونے کے بعد ان کے اندر تدریس کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، کمیونیکیشن کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور وہ فل ٹائم دعوت کا اور تدریس کا کام کر سکتے ہیں، ان کو تو پھر اسی لائن میں ہی آنا چاہیے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب وہ توکل کریں گے اللہ ان کے لیے راستے کھولے گا، یا ان کے محدود رزق میں برکت ڈال لے گا۔ ان کو یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ اس میں یہ قربانی دینی ہی دینی ہے۔ وہ طلبہ جو صرف مسجد کی امامت کی صلاحیت رکھتے ہیں یا خطابت کی صلاحیت رکھتے ہیں، یا جن کے اندر بہت زیادہ صلاحیت پیدا نہیں ہو سکی دوران طالب علمی، تو میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا بزنس، کاروبار، ذریعہ آمدن وہ آسانی سے اپنا سکتے ہیں، صرف ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ ہمت نہیں کرتے، وہ ہمت کیا جائے تو آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آسانی کا سب سے آسان پہلو واللہ عالم اس دور کے اندر وہ آن لائن ارننگ ہے، یا آن لائن ٹیوشننگ ہے، یا آن لائن ٹیچنگ ہے، یا آن لائن کنٹینٹ رائٹنگ ہے، یا آن لائن کوئی بھی ایسا کام جو شرعاً آپ کے لیے جائز ہو اور جو آپ ٹریننگ لے کے کر سکتے ہو۔ باقی چونکہ یہ تو ہمارا اہل علم کا فیلڈ نہیں، یہ کاروباری لوگوں سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، یہ کاروباری لوگوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں۔ پہلا اصول تو امام صاحب نے یہ دیا کہ یہ کیا ہے، یہ انسان کی اپنے اپنے ماحول، اپنی اپنی ضروریات، اپنا اپنا ذریعہ آمدن، اپنا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ، اپنا اپنا شہر، اپنا اپنا علاقہ، اپنی اپنی دلچسپی، اس لحاظ سے سب کے لیے جواب مختلف ہوگا۔ کوئی ایک جامع جواب جو میں نے دیا ہے یہ بھی جامع نہیں ہے، جامع ہو ہی نہیں سکتا، جامع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ شخص، ماحول، ذریعہ آمدن اور اس لحاظ سے مختلف۔ لیکن دوسرا اصول انہوں نے یہ دے دیا کہ اس میں استخارہ کر لیں، جو بھی آپ کا ذہن بنے اس میں اللہ سے استخارہ کر لیں۔ اور تیسرا اصول انہوں نے یہ دے دیا کہ جو آپ کام شروع کر لیں اس کو بار بار بدلیں نہ، کہ جلدی کے اندر ایک ہفتہ کیا کوئی آمدن نہیں ہوگی چلو بدلتے ہیں کام، 1 سال کیا، 2 سال کیا، نہیں مسئلہ ہے پھر اور بدل لیا، 2 سال بعد اور بدل لیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں تیسرا اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ استخارے کے بعد شروع کر دیں تو پھر کسی اور طرف تکلف کرتے ہوئے نہ جائیں، الا یہ کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو کام میں نے شروع کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے تو پھر آپ بدلیں، ادروائز کوشش کریں اسی کے اندر محنت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ کتنے اصول ہو گئے؟ پہلا اصول یہ ہو گیا کہ اس کے لیے آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی، میری صلاحیتیں کیا ہیں، میرے پاس انویسٹمنٹ کیا ہے، میں رہتا کس شہر میں ہوں، وہاں کے ماحول کے تقاضے کیا ہے، ان لوگوں سے مشورہ کرنا پڑے گا، اسٹڈی کر کے آپ کو ایک فائنل فیلڈ منتخب کر لیں گے، اور نمبر 2 اس کے بعد اللہ سے استخارہ کریں گے، اور نمبر 3 اس میں محنت کر کے اس کو بار بار بدلنا نہیں۔ آگے چلیے۔ قال رحمه الله تعالى: وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بارك اللہ یغفر اللہ لنا ولکم. علم کے حوالے سے یہ چوتھا اور آخری سوال شروع ہو گیا نا جی. کون سی کتابیں ہیں جن کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشء الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. الحمدللہ آج کے دور میں یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہیں رہا اور علم کے دروازے اس کے اصول کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کر رکھ دیے ہیں. تو سب سے پہلا اصول اس میں امام صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس حوالے سے بھی آپ کو پھر بھی اپنے علاقے اور اپنے ماحول کی ضروریات کو دیکھ لینا چاہیے. اپنے علاقے اور ماحول کی ضروریات کو دیکھ لینا چاہیے. اور نمبر 2 پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور نمبر 3 خصوصاً حدیث کا جو علم ہے یہ آپ کو لازماً حاصل کرنا چاہیے. یہی علم نافع ہے، قرآن اور سنت کا علم. تیسرا اصول انہوں نے یہ بیان کر دیا. اور چوتھا اس علم کو حاصل کرتے ہوئے بھی مقاصد شریعت کے اوپر نظر ہونی چاہیے. مقاصد شریعت کے اوپر نظر ہونی چاہیے. مقاصد شریعت پہ اس وقت تک نظر نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ قرآن و حدیث کو ملا کے نہیں دیکھتے. جب تک آپ قرآن اور حدیث کو ملا کر نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ انتہا شروع ہو گئی ہے کہ مقاصد کو دیکھتے ہیں اور نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ لبرلزم کی علامت ہے آج کے دور میں. یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے الاجتہاد المقاصدی کے نام پہ. ساری حدیثوں کو سائڈ پہ کر دیا. وہ تو ایک بدترین قسم کی بدعت ہے. لیکن نصوص کی پابندی کرتے ہوئے اور نصوص کے اندر محدود رہتے ہوئے ان کے مقاصد کو سمجھنا، یہ اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا اصل یہ منہج ہے. اور اس کے لیے زیادہ گہرائی اور زیادہ بصیرت چاہیے ہوتی ہے. چوتھا انہوں نے یہ اصول دے دیا. اور پانچواں انہوں نے یہ اصول دیا کہ ہر شعبہ علم کے اندر کوئی ایک حدیث کی کتاب انسان کو پڑھ لینی چاہیے. یہ دیکھیں وَلْيَجْتَهِدْ أَنْ يَعْتَصِمَ فِي كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ بِأَصْلٍ مَأْثُورٍ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے تو ہر شعبہ علم میں کتابیں لکھنی ہیں. کچھ جوامع ہیں جس میں ساری جمع ہیں. کتب الزہد علیحدہ ہیں، کتب الرقاق علیحدہ ہیں، کتب الاذکار علیحدہ ہیں، احکام کی احادیث علیحدہ ہے. تو ہر ایک کے ساتھ انسان کو تھوڑا تھوڑا تعلق ہونا چاہیے اور وہ پڑھ لینی چاہیے. چھٹا اصول یہ دے رہے ہیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی مسئلے کی سمجھ نہ آئے تو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہم رب جبرائیل. امام صاحب کی کتاب میں کتنی توجہ ہے اللہ کی طرف. دعا، استخارہ، توکل، یقین، بار بار اس کا تذکرہ ہے. اللہم رب جبرائیل و میکائیل، جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یا عبادی کلکم ضال. تم سب بھٹکے ہوئے ہو، راہ اسے ملتا ہے جس کو میں دیتا ہوں. مجھ سے راہیں مانگا کرو، میں تمہیں راہیں دکھا دوں. بہت خوبصورت دعا ہے.
آگے کتابیں ریکمینڈ کر رہے ہیں امام صاحب کہ شعبہ علم کے اندر کتابیں کون سی امام صاحب تجویز کرتے ہیں، وہ بھی پڑھیں ذرا جی۔ قال رحمه الله تعالى: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وتعالى. وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعدت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. کتابوں کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اذان کا ٹائم کیا ہے؟ 8 بجے؟ شیخ نے 8 بتایا تھا غالباً، میرا وہی تھا، اس حساب سے میں چل رہا تھا انشاءاللہ کہ 8 بجے تک فارغ ہو جائے۔ اس حوالے سے جو کتابیں ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ تو ہم مذاکرہ کے اندر آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اب وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں کہ امام صاحب نے کون کون سی بیان کی۔ البتہ ہمارے ہاں ہمارے جو محدثین نے یا کبار علماء نے چند ایک کتابیں تجویز کی ہیں، الحمدللہ ان میں سب سے عظیم کتاب تو اللہ کا کلام ہے، اور اس پہ ہمیں توجہ کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تفسیر پہ، تدبر قرآن پہ، فہم قرآن پہ، اور قرآن مجید کی جو تفسیریں ہیں ان میں سے پسندیدہ ترین جو میری 2-3 تفسیریں ہیں وہ میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا۔ سب سے پہلے اس میں تفسیر طبری ہے۔ مفصل آپ نہیں پڑھ سکتے تو اس کا اختصار مارکیٹ میں بڑا اچھا موجود ہے 3 جلدوں کے اندر، وہ آپ پڑھ لیں، مختصر تفسیر الطبری، کئی اختصارات موجود ہیں۔ پھر تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اور اردو تفاسیر میں حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ کی تفسیر القرآن ہے، اور مختصر تفسیروں میں احسن البیان ہے۔ پھر بعض تفسیریں ہوتی ہیں کہ اس میں آپ کا فیلڈ کیا ہے، آپ کس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اس لحاظ سے پھر ہر تفسیر کی اپنی اپنی جو اسپیشلائزیشن ہے یا اس کا لون ہے یا اس کی اتجاہ ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے، وہ علیحدہ ریکمنڈیشن ہے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ احادیث میں امام صاحب نے تجویز کر دی ہے کہ سر فہرست صحیح بخاری ہے، سر فہرست صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری ہی کے پیٹرن پہ پھر جامع ترمذی ہے۔ احادیث کے بعد شروح الحدیث میں حضرت حافظ محدث گوندلوی رحمہ اللہ، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے انہوں نے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو بتایا، اور حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ نے ہمارے شیخ حضرت حافظ شریف صاحب حافظہ اللہ، اور ان مشائخ سے جو ہم نے سنا، ممکن ہے ایک آدھ کتاب آگے پیچھے ہو رہی ہو کہ 4 کتابیں شروح الحدیث کی بندہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ مفتی اور مجتہد ہو جاتا ہے۔ فتح الباری، فتح الباری امام ابن حجر کی، نیل الاوطار امام شوکانی کی، المحلہ ابن حزم، ان کا منہج بے شک تھوڑا مختلف ہے لیکن بہرحال بہت کچھ ہے اس کے اندر۔ اور نمبر 4 سبل السلام،
سبل السلام بلوغ المرام کی شرح صنعانی کی. تو ان کے اندر بہت کچھ ہے. اور ایک بعض نے اس کی جگہ وہ ریکمینڈ کی المغنی ابن قدامہ کی، المغنی ابن قدامہ کی فقہ کے اندر. تو یہ 4-5 کتابیں فقہی بصیرت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہیں. فقہی بصیرت انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے، اجتہادی بصیرت پیدا کرتی ہے. ایک چیز اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ زبان کا مسئلہ ہے. دین کے ہر طالب علم کو زبان کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے اور زبان کو بطور زبان پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. 1-2 دن پہلے تشریف لائے ہمارے پاس شیخ ابوبکر قدوسی صاحب حفظہ اللہ. وہ تو بہت خوبصورت لکھتے ہیں. کہنے لگے شیخ میں بڑا محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے قدیم جو علماء تھے وہ باقاعدہ زبان نہیں بھی پڑھتے تھے تو فارسی پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر اتنی کمی پھر بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن جدید دور کے طلبہ کی اردو زبان بہت کمزور ہے. اور میں تو کہتا ہوں ہماری اردو بھی کمزور ہے، عربی بھی کمزور ہے، انگریزی بھی کمزور ہے. پنجابی تو ویسے ہی اب نزع کے عالم میں ہے. تو ان تینوں زبانوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو بطور زبان نہیں سیکھیں گے. حضرت حافظ احمد شاکر رحمہ اللہ آپ کو پتہ ہے بہت خوبصورت لکھتے تھے. ان کے والد گرامی مولانا عطا اللہ حنیف محدث بھوجیانی رحمہ اللہ وہ بہت خوبصورت لکھتے تھے. مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کتنا خوبصورت لکھتے ہیں. تو حضرت حافظ احمد شاکر صاحب رحمہ اللہ ایک دفعہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ آپس کی بات ہے، ویسے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا غیر شرعی ادب بھی پڑھنا پڑتا ہے زبان سیکھنے کے لیے. تھوڑا سا غیر شرعی ادب بھی پڑھنا پڑتا ہے زبان سیکھنے کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اردو کے ہی اچھے ادیبوں کو پڑھ لیں، شیخ سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو پڑھ لیں، سیرت النبی کتنی خوبصورت لکھی ہے انہوں نے. ابو الحسن علی ندوی کی تاریخ دعوت و عزیمت پڑھ لیں، ان کے لکھنے کا کیا خوبصورت انداز ہے. لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ پڑھیں، جو نئے الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کریں، ایک ڈائری بنائیں، اس کو ہفتے بعد دیکھتے رہیں حتیٰ کہ وہ آپ کے جسم و جان کا حصہ بن جائے اور آپ کے ذخیرہ الفاظ کا اور دماغ کی میموری کا حصہ بن جائے. تو ایک تو اگر ناول بھی اردو کے پڑھ لیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. راجہ گدھ پڑھ لیں، پانو کسیا کا اچھا ناول ہے، CSS کے لوگ پڑھتے ہیں اس کو، اور اس میں کافی فلسفہ بھی ہے، اس میں کافی فلسفہ بھی ہے. قرۃ العین حیدر کو پڑھ لیں. تو یہ چند ایک تو کتابیں پڑھ لینی چاہیے نا. ہم نے اپنے آپ کو زیادہ ہی خواہ سے تنگ کر کے رکھا. تو جو ہمارا اسلامی ادب ہے اس کو بھی پڑھیں. جو کچھ ناول اور شارٹ سٹوریز ہیں بہت زیادہ ادھر نہ جائیں، غیر شرعی کی طرف، مناسب حد تک ہیں یہ چیزیں، ان کو بھی پڑھ لیں. اور نمبر 3 تھوڑا سا شاعری کو بھی پڑھ لیں، تھوڑا غالب اور اقبال کو بھی پڑھ لیں، تھوڑا سا غالب اور اقبال کو بھی پڑھ لیں. اور چوتھے نمبر پہ جو آپ کی FA اور BA کے اندر اردو اختیاری کی نصاب کی کتابیں ہیں ان کو ہی بندہ امتحان کی نیت سے نہیں اردو ادب کی نیت سے پڑھ لے تو اس میں بھی اچھا انتخاب موجود ہے. ابوالکلام آزاد کو آپ سارا نہیں پڑھ سکتے تو اس کے جو منتخب شاہ پارے لوگوں نے لیدہ کیے ہوئے ان کو تھوڑا سا پڑھ لیں. چلو ایک ہی کتاب پڑھ لیں، پتہ تو چل جائے کیسا لکھتے ہیں، غبار خاطر ہی پڑھ لیں. تو یہ پڑھیں، اردو ادب بھی پڑھیں. اور اگر آپ کو ٹائم مل جائے گا، اور انگریزی زبان کے لیے میرا جو تجربہ ہے، آن لائن کوئی بھی آپ اچھا سا ڈائریکٹ انگریزوں سے کورس کر لیں
تو آپ کو انگریزی آ جائے گی انشاءاللہ، بیسکس آ جائے گی. یا اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں فیس وغیرہ تو نمل یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی ہے، میں نے تو یہاں سے ایک کورس کیا تھا. نمل یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد میں. نمل اچھی یونیورسٹی ہے. اس کا لاہور کیمپس کا مجھے نہیں پتہ، اسلام آباد کا تو بہت اچھا کیمپس ہے. تو 2-3 مہینے کا کورس کر لیں، کوئی انگریزی آ جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني